رسول اللہ ہم پیاسوں کو پانی پلاتے تھے۔ قبلہ میں نے پوری کربلا میں نا جب میں نے شہیدوں کی پیاس کو پڑھا ہے نا قبلہ مجھے ایک جملہ ملا تھا، کہا عصر عاشور حسین اتنے پیاسے تھے زبان پر کانٹے بن گئے تھے۔ اجرکم اللہ، تصور کرو نا اتنی پیاس کہ یہ زبان کانٹوں میں بدل جائے، اتنا پیاسا تھا زہرا کا لال۔ ازادارو ہم شکل پیغمبر علی اکبر بھی پیاسے تھے، ہاں معصوم علی اصغر بھی پیاسے تھے، لیکن کسی کی زبان پہ کانٹے نہیں بنے۔ آخر حسین کی زبان پر کانٹے کیوں بن گئے؟ ازادارو میں جملے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اے علی اکبر آپ صرف پیاسے تھے، حسین پیاسے بھی تھے، لاشیں بھی اٹھاتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادارو ہائے غریب، اجرکم اللہ۔ بڑا استقبال کرنا، آج 8 ذی الحجہ ہے ازادارو، کوئی بندہ اپنی پیٹھ پر گناہ کا بار لے کر نہ جائے، آج توسل کر لو۔ ازادارو حسین اتنا غریب ہو گیا، ازادارو نانا کی امت کے سامنے حسین غربت کی باتیں کرنے لگے۔ ازادارو مناسبت کا مسائب وہ سید صاحب آ رہے ہیں پڑھیں گے۔ ازادارو حسین نانا کی امت کے سامنے غربت کی باتیں کرنے لگے۔ ازادارو حسین نے پہلی غربت کی بات کی، حال میں ناصر ینصرنا۔ حسین نے دوسری غربت کی بات کی، حال میں مغیث یغیثنا۔ جو میری مائیں بہنیں آئی ہیں نا، آج میں نے آپ کے لیے اسپیشل ایک مصائب کا جملہ کہنا، جی چاہے پرسہ دے دینا۔ ازادارو تیسری غربت کی بات کی، حال میں نظام یذب عن حرم رسول اللہ۔ کوئی ہے رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ ایک مرتبہ ماتم کا ہاتھ دعا میں بدل لو ذرا، ہاں حاجات مانگ لینا، ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی۔ ازادارو میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا حسین اتنا غریب ہو گیا۔ مجلس سے بھائی میرے سید ایک سید اٹھا، اس نے کہا امامہ میں سر بھی ہو، سید بھی ہو، عالم دین ہو، بتاتے چلو حسین کتنا غریب تھا۔ میں نے کہا حسین اتنا غریب تھا جس کا علی اکبر جیسا بیٹا کربلا کی خاک پہ پڑا رہا، نہ لحد میں اتار سکے نہ غسل و کفن دے سکے، جس کا عباس جیسا بھائی پڑا رہا۔ کہا قبلہ اور منظر بڑھاؤ۔ میں نے کہا بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا غریب اسے کہتے ہیں ازادارو جو جس طرف نظر اٹھاتا تھا کہیں اولاد کے قاتل نظر آتے، کہیں مہمانوں کے قاتل نظر آتے۔ ازادارو تانے دیتے تھے، کہاں گیا تیری آنکھوں کا نور علی اکبر، کہاں گیا تیرا زور کمر عباس۔ اجرکم اللہ۔ یا حسین، یا حسین، یہ تیرے سفیر کے ماتمدار ہیں، سید محمد رضا صاحب آ رہے ہیں، شاید وہ پڑھیں گے، لیکن میرے جملے سن لو۔ ازادارو جب غریب نے غربت کے 3 استغاثے کیے، ارباب مقاتل نے یہ منظر لکھا، بزرگ علماء یہاں پڑھ کے جاتے ہیں۔ ازادارو ارباب مقاتل نے یہ منظر لکھا، ادھر حسین نے غربت کی بات کی، ازادارو ادھر صحرائے کربلا میں پڑے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے۔ کہیں سے علی اکبر کا زخمی سینے والا لاشا تڑپا، کہیں سے عباس کا، کہیں سے حسن کے یتیم قاسم کا، کوئی نہیں بیٹھا جوان ماتمدار۔ ازادارو کہیں سے اون و محمد کے لاشیں، کہیں سے حبیب، کہیں سے مسلم۔ ازادارو یہ جنازے تڑپنے لگے۔ اجرکم اللہ۔ جو سید ابن طاؤس نے جملہ لکھا، سید ابن طاؤس نے یہ جملہ لکھا، سن لو تفصیل سے پڑھ دیتا ہوں۔ سید ابن طاؤس نے یہ جملہ لکھا ہے، ازادارو ادھر حسین نے غربت کا استغاثہ کیا، ازادارو اور کہا نا حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اور ادھر بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھا۔ ازادارو سید ابن طاؤس کہتے ہیں جو دیکھا تو سید سجاد گھٹنوں کے بل چلے آ رہے تھے، آواز دی زینب سجاد کو سنبھالو، سجاد کا جہاد کربلا نہیں، کوفہ و شام کا نجس بازار و دربار۔ اجرکم اللہ۔ عقیدت باقی رکھنا، خدا زندگی دے، ہر ایک بندہ اپنا دامن مراد پر کر کے لے جائے۔ دم مظلوم کا تذکرہ قبلہ تیسرا منظر اور دعا لے رہا ہوں، 2 جملے، ایک ماں بہنوں کے حصے کا، ایک آپ کے حصے کا۔ ازادارو تیسرا منظر کیا تھا؟ ازادارو جہاں حسین کھڑے تھے نا، خیموں سے کچھ فاصلہ تھا، سننا ذرا مصائب کی سطریں ہیں، خیموں سے کچھ فاصلہ تھا۔ ازادارو طبل بج رہے تھے، نہیں سمجھ سکے آپ، طبل بج رہے تھے۔
ازادرو کسی غریب کے گھر سے بھی جنازہ اٹھ جائے نا ازادرو لوگ سال سال تک خوشیاں نہیں کرتے. حسین اتنا غریب ہو گیا 72 جنازہ سامنے پڑا تھا. اللہ اکبر. یہ اشقیاء طبل بجاتے تھے, عزادارو تانے دیتے تھے. اجرکم اللہ. بہت مصائب ہو گئے لیکن جملے میں نے کہنے ہیں. عزادارو حسین یہ جنازے کربلا کی خاک پر پڑے تھے. میرے بھائی ہاں اشقیاء خوشیاں منا رہے تھے. عزادارو جہاں طبل بج رہے ہوں عزادارو مجھے بتاؤ جہاں طبل بج رہے تھے نا عزادارو وہاں سے قبلہ یہاں سے مصائب کی سطریں شروع ہو رہی ہیں. آپ نے اچھا استقبال کیا. جب طبل بج رہے تھے نا عزادارو حسین اشقیاء کے سامنے کھڑے تھے. ارباب مقاتل نے لکھا ہے غریب کے کانوں تک بہنوں کے رونے کی آواز پہنچی. میں قبلہ سوچنے بیٹھ گیا جہاں طبل بج رہے تھے اللہ جانے کتنی اونچی آواز میں روئی ہوگی زینب. اللہ جانے کتنے اونچے بیان کیے ہوں گے سکینہ نے. اللہ جانے کتنے بیان کیے ہوں گے رباب نے. جب بہنوں کے رونے کی آواز آئی نا حسین نے راہوار کا رخ بدلا. غریب نے خیمے میں قدم رکھا. قبلہ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. منظر کیا تھا عزادارو؟ منظر تھا درمیان میں علی اصغر, چاروں طرف سے بیویاں. ہاں حسین کی بہنیں ماتم کر رہی تھی. بچہ گہوارے میں تڑپ رہا تھا. رباب خیموں میں مشکیزیں الٹ کے دیکھ رہی تھی. ہائے مجھے پانی کی ایک بوند مل جائے, میرا بچہ پیاس سے مر رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. یہ دم مظلوم کا ماتم ہے. پڑھ دوں, اجازت ہے 4 جملے اور پڑھ دوں. عزادارو جب حسین نے خیمے میں قدم رکھا نا عزادارو بہنیں خاموش ہو گئیں. عزادارو رسول زادیاں خاموش ہو گئیں. لیکن جو مائیں بیٹھی ہو نا جملہ سننا, گھر جا کے مصلے پہ بیٹھ کے رو لینا اور بیٹھا کرو مصلے پہ. عزادارو ہاں ایک مرتبہ نا جب رباب نے دیکھا کہ حسین خیمہ میں آ گئے عزادارو رباب نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرایا. گرا کر کہتی ہے اے ساقی کوثر کے بیٹے تیرے قدموں میں جان دینا قبول ہے, مگر علی اصغر کے پیاسے سینے سے نکلنے والی چیخیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اب میرے لال کو پانی پلا کے لے آؤ. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ توسل کرو نا دم مظلوم کا. تھک جانا فطرت انسانی ہے. میں 2 جملے کہنے لگا ہوں. عزادارو کہا پیاسے علی اصغر کے سینے سے نکلنے والی آوازیں برداشت نہیں ہوتی. عزادارو کیا کیا حسین نے؟ عزادارو حسین نے کہا رباب لاؤ میرا اصغر میں پانی پلا کے لاتا ہوں. لو 8 ذی الحجہ ہے, یادگار توسل کر لو, توسل کر لو. عزادارو کہا لاؤ اصغر میں پانی پلا کے لاتا ہوں. عزادارو ابا کے دامن میں علی اصغر ہے. عزادارو ساقی کوثر کا بیٹا اشقیاء کی طرف بڑھ رہا ہے. اتنا پڑھ سکتا ہوں, زیادہ نہیں پڑھ سکتا. ساقی کوثر کا بیٹا اشقیاء کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اتنا جملہ تو کہہ سکتا ہوں نا, اتنا تو حق دو نا. عزادارو حسین نے جس حسین کی ماں کے حق مہر میں ساری کائنات کا پانی تھا عزادارو حسین نے پانی کا سوال کیا. امت نے 3 شعبہ تیر سے علی اصغر کو سیراب کیا. عزادارو کو اتنا وزنی تیر تھا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. اب جو سیدھا کر کے دیکھا زوبیا من الاذن الی الاذن, علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. عزادارو حسین پر قیامت ٹوٹ گئی. اب جو حسین نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ایسے تڑپنے لگا جیسے کوئی پرندہ ذبح ہونے کے بعد تڑپتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آئے حسین اتنا غریب ہو گیا. علی اکبر ہاں خاک کربلا پہ رہا, حسین دفن نہ کر سکے. عزادارو ہاں قاسم کی لاش کربلا میں رہی, دفن نہ کر سکے. آپ کی بھی سفید ریش, ماسٹر صاحب آپ بھی مطالعہ والے آدمی, آپ بھی سفید ریش ہیں, آپ بھی بھائی ناصر سارے مطالعہ والے بیٹھے ہو. مجھے اتنا بتاؤ عزادارو کربلا کے شہیدوں میں حسین نے یہ ایک شہید تھا جسے کربلا کی زمین کے سپرد کیا تھا.
अज़ादर हुसैन किसी को करबला की ज़मीन के सपुर्द न कर सके। एक शहीद है जिसे हुसैन ने करबला की ज़मीन के सपुर्द किया। लो इंसाफ से मुझे बताना, मैं सैयद हूँ, मुझे आज पुरसा दे दो। अज़ादर मुझे इतना बताओ जो कब्र हुसैन ने दी अली असगर को नसीब हुई। अज़ादर 11 मुहर्रम का क़यामत का दिन आया, जले हुए खैमे ज़ख्मी बीबियाँ, हाँ जला हुआ झूला माँ बैठी हुई है। अज़ादर एक लश्कर तैयार हुआ, करबला की नरम ज़मीन में नेज़े लगने लगे। अज़ादर एक ज़ालिम ने नेज़ा मारा, लाशा अली असगर बरामद हुआ। रबाब तड़प गई, आए मेरा लाल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। माँ बहनों के हिस्से का जुमला है। कहा हाय मेरा लाल, मातमदार मातम में रहना। कहा हाय मेरा लाल। अज़ादरो जब लाशा बरामद हुआ ना, अज़ादरो मुझे इतना बताओ, अज़ादरो करबला से कूफा, मातमदारो मेरी तरफ रहना, कूफा से शाम, अज़ादरो रबाब ने नो के नेज़ा पर सरे अली असगर देखा था या लाशा अली असगर देखा था। शाम के बाजार में बीबी का एक मरसिया है जहाँ रबाब ने कहा था मातमदार मेरी तरफ रहना, रबाब ने मरसिया पढ़ा था। जब छोटा सा सर नो के नेज़ा पर देखा, रबाब ने कहा था अली असगर मुझे मुआफ कर देना, तेरे तो मेरी गोद में खोलने के दिन थे, तूने नो के नेज़ा को कैसे पसंद कर लिया। लो कोट मपाल का मातमदार अज़ादरो इस जालिम ने 11 मुहर्रम को अज़ादरो नेज़े से बच्चा उतारा। आयतुल्लाह जवादी आमली कहते इसने जानू पे रखा, माँ के सामने इसने खंजर से सर तन से जुदा किया। लाशा खाके करबला पे, अज़ादरो सर नो के नेज़ा पे, माँ तड़प गई, हाय मेरा लाल। हर शहीद एक मर्तबा तुझे तीर भी लगा, तू नेज़े पे भी सवार हुआ, तेरी मासूम रगों को खंजर से काटा गया, हाय तेरी माँ का मुकद्दर।